کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا موقف آیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تجزیہ کار زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیغم خان صاحب، تھوڑا سا مختلف اینگل سے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حکومت کے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے تھے ایک پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ان کو رہائی مل جاتی ہے، ایک تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کو رہائی ملتی بھی ہے تو حکومت کوشش یہ کرے گی کہ ان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے ممکن ہو پایا ان کے اوپر اور کیسز بنائے جائیں گے. اس حد تک کہ اب کم از کم عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں مل سکا تو حکومت کی مشکلات کس حد تک کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں، حکومت کے لیے یہ کام آسان ہو گیا کہ اب انہیں کسی اگلے فیصلے کی فوری ضرورت نہیں رہی. پاکستان کا جو نظام ہے اس میں آپ کسی شخص کو جو قانون کا پروسیس ہے اس کے تحت کافی رگڑا لگا دیتے ہیں. یعنی پہلے اگر کسی کی ضمانت نہ ہو، صرف ملزم کے طور پہ اس کو جیل میں رکھنے کی، قید میں رکھنے کی کافی گنجائش موجود ہے. اس کے بعد اگر لوور کورٹ سزا دے دے، سخت سزا دے دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوور کورٹ جو ہیں وہ ماضی میں ان پہ اثر انداز ہونے کی گنجائش رہی ہے. ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں لوور کورٹس کے جو جج تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ ان پہ انفلوئنس کیا گیا تھا. تو اگر وہاں سے سزا مل جائے تو جب تک اعلیٰ عدالتوں تک بات پہنچتی ہے اور ریلیف ملتی ہے تب تک بہت دیر گزر چکی ہوتی ہے، اور جس پر کیس ہوتا ہے وہ کافی ساری سزا بھگت چکا ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے کوئی 9-10 سال جیل میں گزارے اگرچہ انہیں کسی بھی کیس میں سزا نہیں ہوئی. تو یعنی پروسیس کا جو استعمال ہے اور پروسیس کے استعمال کو کرتے ہوئے کسی شخص کو بھی سال ہر سال پاکستان میں کیس بند رکھا جا سکتا ہے. جی جی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود عمران خان کے خلاف بھی کوئی 100 کے قریب کیسز ہیں. تو اگر ایک ایک کیس کو بھی نکالتے جائیں تو جو ضمانتوں کے لیے ان کو بھاگنا پڑے گا، یا جب تک اعلیٰ عدالت سے سزا ہوگی اور اس کے بعد ساری جب لوور کورٹ سے سزا ہوگی اور جب تک اعلیٰ عدالت سے ریلیف ملے گی تو تب تک تو بہت ٹائم گزرے گا. تو اب یہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر انہیں آج ریلیف ملتی ہے اور ان کی رہائی بنتی ہے تو فوری طور پر انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں اور جن پر انہیں مستقبل میں سزا ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی کوشش ہوگی کہ کیسز کو اس طرح سیکوینس کیا جائے، اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ایک کیس میں ریلیف ملنے سے پہلے کسی دوسرے کیس میں یا تو وہ گرفتار ہو جائیں یا کسی دوسرے کیس میں ان کو سزا ہو جائے. تو جب تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گی. ٹھیک ہے زیغم صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب فیصلے حق میں آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ انصاف کا بول بالا ہوا، جب خلاف آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا. تو آج جب فیصلہ آیا اس کے بعد بھی اسی طرح کے الفاظ ان کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے ادا کیے گئے. کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اور حکمت عملی جو ہے وہ تحریک انصاف کی کیا ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب اس کے پیچھے بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص انصاف نہیں چاہتا. جو بھی کچہری جاتا ہے، جس کے خلاف کیس ہوتا ہے یا جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ قانون کے طریقہ کار کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. یہی کچھ ہم نے دیکھا تھا خود پی ٹی آئی کے دور میں بھی، جس طرح کا سلوک مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی کیا گیا، جس طرح کے بوگس کیس بنائے گئے، جس طرح ان کو بند رکھا گیا، جس طرح جیلی ریکوریاں کی گئیں، ہیروئن کسی کس سے نکالی گئی، کسی پہ کچھ کیس بنایا گیا. یعنی مقصد انصاف دینا نہیں تھا اس وقت، مقصد یہ تھا کہ کوئی پولیٹیکل کو سیٹل کیے جائیں. تو اب بھی ہم بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارا جو پولیٹیکل جوڈیشل پروسیس ہے یا لیگل پروسیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس میں ریلیف بھی ملتی ہے بالکل. اور اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی گنجائش ہوتی ہے، کوئی ٹیکنیکل خامی ہو یا جہاں پہ کوئی گنجائش قانونی طور پر موجود ہو، تو وہ ریلیف بالکل دیتے ہیں. لیکن پھر وہاں پہ بات ہوتی ہے پسند ناپسند کی. اگر فیصلہ پسند آیا تو واہ واہ انصاف ہو گیا، اور اگر فیصلہ جو ہے وہ خلاف آیا تو وہ بھی پھر شور مچایا جاتا ہے کہ یہ ناانصافی ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ کہ انصاف کسی کو بھی نہیں چاہیے، سب کو اپنے حق میں عدالت چاہیے. صحیح. زیغم خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ماہر قانون حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے. فیصلے پر رائے دی جا سکتی ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا صحیح نہیں ہے. آپ فرمائیے گا قانون کی روشنی میں اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جو آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے فیصلہ کیا ہے اس عدت کے کیس کے اندر، یا جو ایک کمپلینٹ فائل کی گئی تھی انڈر سیکشن 496،
اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جب 3 فروری کو ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کو جب اپیل کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس چیلنج کیا گیا تو اس وقت اس فیصلے کے اندر بڑے لیگل اور پروسیجرل فلاز تھے کہ جس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کی بھی بات تھی, جس کے اندر ہیسٹ کی بھی بات تھی, اور جس کے اندر یہ تھا کہ ایک ایسی کمپلینٹ جس کو جلدی آ جانا چاہیے تھا وہ 6 سال کے بعد آئی. اس کے جو اسٹرانگ پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اس کے اندر بذات خود جو تھا کہ وہ جو طلاق دی گئی ہے اس کی بھی ایک ڈیٹ جو تھی وہ ڈسپیوٹڈ تھی. پھر اس کے بعد جو مفتی سعید کا بیان تھا وہ بھی ایک اس کے اندر تھا کہ سیکنڈ ٹائم بھی اس کے اندر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا. اور تیسرا اس چیز کے اندر سرٹن ایویڈنسز تھیں, لیکن چونکہ ٹرائل کے اندر ڈیفینیٹلی جو پروسیجرل چیزیں تھیں وہ مسنگ تھیں یا ڈیو پروسیس آف لا والی جو چیزیں آنی چاہیے تھیں وہ نہیں تھی, تو اس چیز کو ایک اچھا کیس تھا جو اپیل سٹیج کے اوپر بنایا گیا یا لڑنا چاہیے تھا. اب اس کے اندر جب اپیل کا فیصلہ آیا یا 23 مئی کو اس کو ججمنٹ کو ریزرو کیا گیا اور 29 کو جب وہ فکس تھی تو جج صاحب نے کہا کہ میں اسے سنوں گا نہیں, اور وہ ایک ریفرنس جو تھا وہ ہائی کورٹ کے اندر چلا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ڈائریکشن دی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. اور وہ دو چیزیں تھی, ایک سسپینشن آف سینٹینس تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جو آپ کی مین اپیل تھی, چونکہ سسپینشن آف سینٹینس بھی فرسٹ فیز کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا لیگل فیلئر اسٹریٹجی کے اندر آیا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ دونوں چیزوں کا آپ فیصلہ کریں تو جنرلی ہمارے کرمنل لا کے اندر جو سسپینشن آف سینٹینس ہے اس کے اوپر عدالت اس وقت فیصلہ کرتی ہے, یعنی کہ بیل گرانٹ اس وقت کرتی ہے کہ جب آپ کا کیس بھی اسٹرانگ ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو مین اپیل ہے اس کو نیئر فیوچر کے اندر لگنے کا موقع نہ ملے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیوں لمبی ہوتی ہے کرمنل کیسز کی. لیکن جہاں کے اوپر آپ کی شارٹ سینٹینس ہو یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ جلدی لگ جائے تو اس وقت پھر یہ ہے کہ ان کی کنسیڈریشن جو ہے وہ عدالت کی مختلف آتی ہے. اب جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آپ دونوں کا فیصلہ کرتے تو ان کے لیے لیگلی مناسب یہ تھا کہ عدالت کو یہ کہتے کہ جی ہم اپنی سسپینشن اور سینٹینس کو پریس نہیں کرتے, آپ ہماری مین اپیل سنیں اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں, اور اس کی جو گراؤنڈز تھیں یا اس کے اندر جو بھی ان کے ڈیفینسز تھے جو پروسیکیوشن کیس کو ڈینٹ ڈال سکتے تھے ان کو ہائی لائٹ کرتے. اب انہوں نے ایک اوور کانفیڈنس مووز کی یا اسے یہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش اس کے اندر کی کہ ہم سسپینشن آف سینٹینس جو ہے وہ ہم کروا لیں گے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہی وہ ایک غلطی ہے جو اس کیس کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اگر یہ مین اپیل پہ چلے جاتے, اوور کانفیڈنس نہ ہوتے, لیگل اسٹریٹجی کے مطابق جاتے یا جو ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اس کیسز کو ڈیل کرتی ہیں اس طرح جا کے اس کو چلتے تو شاید فیصلہ جو ہے وہ مختلف آتا. اب یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ آ گیا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ آبزرویشن آئیں گی, اور وہ آبزرویشن جو ہے ان کو مین اپیل کے اندر وہ ہنچ کریں گی, چونکہ جج صاحب نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے کے اس کی سسپینشن آف سینٹینس کو گرانٹ نہ کرنے کی ریزنز دی ہوگی, لیکن پھر بھی سسپینشن آف سینٹینس جو ہے اس کی فائنڈنگ جو ہے وہ مین اپیل پہ بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا یہ بہت بڑا فیلئر تھا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر کمنٹ کر رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. افتخار احمد صاحب تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب آپ کا بھی